اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے قواعد چل رہے تھے، آج ہم جو قواعد پڑھیں گے وہ وقف کے حوالے سے ہے کہ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں ان میں ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ وقف کرنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کس آیت پر قرآن پاک کی آیت کے درمیان میں، آیت کے آخر میں، کب اور کیسے وقف کرنا ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے۔ وقف کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر علامات وقف ہے وہاں پر سانس توڑ کر وقف کرنا۔ اچھا، وقف کرنے کے طریقے آپ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں گول تا ایک بنی ہوتی ہے، یہ گول تا ہا کی شکل میں ہوتی ہے، گول تا۔ اس میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر ایسی گول تا پر اگر وقف کیا جائے آیت کے آخر میں یا آیت کے درمیان میں تو اس گول تا کو ہا سے بدل دیں گے وقف کی صورت میں۔ ملا کے پڑھ رہے ہیں پھر تو اس کو تا پڑھیں گے، لیکن جب اس پر آپ وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو وقف کی صورت میں وہ ہا بن جائے گی۔ اچھا، اس کی پریکٹس، اس کی مثالیں قرآن پاک سے دیکھتے ہیں۔ با لام زیر بل، حمزہ کھڑا زبر آ، بل آ، خا زیر خی، بل آخی، را زبر را، بل آخیرہ، تا زیر تی۔ تو اس کو آپ وقف کریں گے بالآخرہ، بالآخرتی کو بالآخرہ۔ اسی طرح اگلی مثال بسورۃ، وقف اس کو وقف کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ بسورہ۔ اسی طرح کا بعوضۃ، وقف میں بعوضہ۔ الجنۃ، وقف الجنہ۔ اسی طرح اگر اس گول تا کے اوپر نقطے تو نہیں ہیں لیکن کھڑی حرکت ہے، کھڑی حرکت کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ایسی ہا کو بھی، یہ جو ہا ہے اس کو بھی وقف میں ہا ہی پڑھیں گے۔ جیسے بعدہ، اس پر وقف کریں گے بعدہ۔ نبذہ، وقفاً نبذہ۔ حولہ، وقفاً حولہ۔ میثاقہ، وقفاً میثاقہ۔ قاعدہ نمبر 2 وقف کا یہ ہے کہ اگر آپ وقف کی صورت میں آپ نے دیکھا کہ وقف والی آیت کے آخر میں حروف مدہ میں سے کوئی آ گیا، الف، واو یا کھڑی حرکت آ گئی، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ میں سے کوئی آ جائے یا کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے تو آپ اس کی حرکت کو برقرار رکھیں گے، ایز اٹ از رہنے دیں گے کہ جس طرح موجود ہے اسی طرح ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ الف مدہ کی مثال اذهبا، اب اگر آپ اس پر وقف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اذهب نہیں پڑھیں گے، اذهبا ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح تلاہا، وقفاً تلاہا۔ مرقدینا، وقفاً مرقدینا۔ مناسکنا، وقفاً مناسکنا۔ اسی طرح کھڑی حرکات کی مثال والضحا، اس کو وقف میں بھی والضحا ہی پڑھتے ہیں۔ کھڑی زیر کی مثال یحیی، اب وقف میں کوئی یحیی نہیں پڑھ سکتا، یحیی پوری حرکت پڑھنی ہے۔ سجا، اس میں وقف کریں گے، اس کو بھی سجا پڑھیں گے۔ نصارا، وقفاً نصارا۔ الٹا پیش کی مثال تلوو، اس کو وقف میں بھی ایسے پڑھیں گے۔ فأوو، اس میں وقف کرنا چاہیں تو ایسے ہی پڑھیں گے۔ تجری، اب یہ یہاں پر یا مدہ آ گئی، اب اس کو ایسے رہنے دیں گے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، تجری۔ اسی طرح فتوبو، فتوبو، اس میں بھی واو مدہ ہے، اس کو اسی طرح رہنے گے۔ تیسرا قاعدہ وقف کا یہ ہے کہ اگر وقف میں 2 زبر آ گئے ہیں تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان 2 زبر کو الف سے بدلیں گے۔ 2 زبر اگر آ گئے تو اس 2 زبر کو الف سے بدلنے ہیں۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ مرضن، وقفاً مرضا۔ سجدن، وقفاً سجدا۔ عینن، وقفاً عینا۔ اب اسی طرح جزءن، وقفاً جزءا۔ الف لکھا ہو یا نہ ہو 2 زبر کی صورت میں اس کو الف سے بدلیں گے۔ اسی طرح قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ زبر زیر پیش ان تینوں کو اور 2 پیش اور 2 زیر ان کو وقف کی صورت میں ساکن کر دیں گے۔ زبر آ گئی وقف کے آخر میں، آیت کے آخر میں زبر، زیر یا پیش ان تینوں حرکات میں سے کوئی آ جائے یا آیت کے درمیان میں آ جائیں
इसी तरह दो पेश या दो जेर आ जाएं, इनको साकिन कर देंगे। कैसे साकिन करेंगे उसकी मिसालें भी समझते हैं। अज़लमा वक्फन अज़लम, फ़अख़रज वक्फन फ़अख़रज, यूसल वक्फन यूसल, इल्ला हुआ पर वक़फ़ करना चाह रहे हैं तो इल्ला हु, मालिकी मालिक, बिलबातिली वक्फन बिलबातिल, यतबद्दली तो वक्फन कैसे होगा यतबद्दल, अलमस्जिदी अलमस्जिद, अनुमिन अतजअल, युफसिद, अअलम, वाहिद, बिगज़ब, ये दो ज़ेर की मिसाल आ गई, बिगज़ब, ज़ुलल, सफ़र। अब दो पेश की मिसाल, जाहिल, मुखरिज, मुहर्रम, वासिअ। तो ये चौथा कायदा हो गया वक़फ़ का। तो ये बुनियादी कुछ वक़फ़ के कवायद थे कि जिनका जानना बहुत ज़रूरी है कि कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना भी आ गया, लेकिन अगर वक़फ़ करने का तरीका ना आया तो काम अधूरा है। इसलिए वक़फ़ की प्रैक्टिस करनी है कि कब, कैसे और कहाँ वक़फ़ करना चाहिए। तो ये आपने आज के सबक में सीखा, तो इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।